یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سے دعوے محبت ہیں؟ 10 روپے پہ ایمان بیچ دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ میرے نبی کے گھر کا اسلام تو بوٹیاں کر دینا ہے۔ جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ تو حضرت زینب نے کہا واہ محمد واہ محمد، اے رسول اللہ، اور آج دیکھو تو صحیح، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، آئیں تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے۔ آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا۔ آج حسین نے سہرا پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے۔ واہ محمدا واہ محمدا، اے میرے نانا، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلہ، تصفیہ ارے جس دین کے نبی کی بیٹیوں کی چادریں تار تار ہو، تم نے اس دین کو تار تار کی۔ جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، تم نے اس دین کو ذبح کیا ہے۔ تم پیسے کے پجاری بنے ہو، تم ایم پی اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم ایم این اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگے، تم سود کے پیچھے بھاگے، تم ظلم کے پیچھے بھاگے، تم نے میرے نبی کے دین کو بیچ دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ نے دھکیل دیا۔ آج اسلام کے نام پر آگ ہے، نفرت ہے، کفر کے فتوے ہیں، ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آج مبارک رات ہے، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو، اللہ کرے شب قدر ہو۔ یہ پاکستان میں شب قدر، یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان 27 رمضان کی رات بنایا، وہ رات یقیناً شب قدر ہوگی۔ ایک دیش دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو، ماں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو، قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا، نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، ذمہ دار رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ایک تصور دیا تھا، اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے، کوئی راوی میں بہہ گئے، کوئی ستلج میں بہہ گئے، کوئی چناب میں بہہ گئے، کوئی بیاس میں بہہ گئے، کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی درختوں پر لٹکا دیے گئے، کئی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ہے او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے، جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک زمین، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، نافرمانی سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، قتل و غارت سے پاک ہوگی، اور ڈاکے سے پاک ہوگی، نفرتوں سے پاک ہوگی، عداوتوں سے پاک ہوگی، فرقہ واریت سے پاک ہوگی، ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی، دھوکے خیانت سے پاک ہوگی، فراڈ سے پاک ہوگی، ایک پاک زمین ہوگی۔ لیکن
چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلنے پر پتا چلا کہ ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم، جھوٹ ہی جھوٹ، خیانت ہی خیانت، تجارت فراڈ بن گیا، عدالتیں ظلم کا اڈا بن گئی۔ میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے دیس کے جج کے قلم کی گولیاں لگ گئیں، میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا، دغاباز ہو گیا، فراڈیا ہو گیا، سود خور ہو گیا، میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا، میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں۔ میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان، کروڑ پکا اور تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے۔ چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا، ارے میرا جگر پھٹ گیا۔ کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے، کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی۔ یہ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد۔ ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہے، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے۔ میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی اونچ نیچ کر جاؤں، میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں، میں معافی چاہوں گا۔ میں صرف اپنے آپ میں نہیں ہوں، میں اپنے علاقے، انہیں گھنگرو بجانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے، جو انہیں سخاوت نہ کی، ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بجا دیا، انہیں اپنی حوث کی بھینٹ چڑھایا، انہیں اپنی حوث کا نشانہ بنایا۔ آج پورے دیش جاؤ کسی ناچنے والی سے خوشی سے ناچو، کسی جسم بیچنے والی سے خوشی سے جسم بیچنے جاؤ، پوچھو ان سے، پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی حوث کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا حیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهَا، یاد رکھو 3 کا چوتھا اللہ ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهَا، 5 کا چھٹا اللہ ہے، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، 5 ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تیرے اندھیرے تجھے چھپا نہ سکیں گے، تیری تنہائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی، تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی، تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلاٹ بنا لینا، قبضے کر لینا تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا۔ بہت طاقتور، ان القوت للہ قل ان الامر کلہ للہ،
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے. واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ. غلط راہوں سے واپس آؤ. اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے. اللہ ملا، سب کچھ ملا. اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا. ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے. تو بچا کے نہ رکھتی سے کرائنا ہے وغاہنا. شکست ہو تو عزیز خیر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. بھائیو اللہ کو اپنا بناؤ. جو قرآن کا پیغام ہے اللہ کو اپنا بناؤ. جو قرآن کی صدا ہے اللہ کو اپنا بناؤ. یہ میرے نبی کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو. یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو. یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو. اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا، ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر. اللہ کو ناراض نہ کر. وہ ملا، سب کچھ ملا. وہ نہ ملا، کچھ نہ ملا. فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی. عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور. زر خرید. فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے. اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی، ایک ساتھ چلتی. تینوں حاضر. ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا. جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول. ادھر یہ آگ ہے، دہکتا ہوا تیل، اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر. اگر مجھے رب مانے گی تو سونا چاندی تیرے اوپر قرآن ہے. اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا، پھر تجھے ڈالوں گا. اے عاشق مومن عشق کموں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور گئے تو مسعودی دیتے، بڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائیں نبا ہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے. عشق کی زبان اور ہے، بے قطر قوت پڑا آتش عشق میں نمرود. اپنے محل حیرت ہے تماشا کے لبے بام ہمی. عشق تے آتش دوہیں برابر، اچھے عشق تا تاؤ تک چڑھا. ارے اللہ تمہیں آشنا کر دیتا، اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا. اور باندی نے کہا فرعون 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر. چل جلا. آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے. جلا. میرا تاجر 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو. انہیں بڑی بچی کو گھسی تھا، وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ ہوتے ہی نے کہا اماں ارے میں تو باپ ماں نہیں ہوں. اب باپ ہے ماں نہیں ہے. میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی. باپ سے نہیں دی. جو مائیں میری بات سن رہی ہیں تصور کرو. میں قطر گیا جماعت میں، میرے درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا، ایمرجنسی سے گزرا. ایک بچہ چھوٹا سا 2 سال وہ تڑپ رہا تھا، اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی. میں دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ کون تھی، کوئی عربی ہوگی. وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی خاموش. جو اس کے چہرے پر درد تھا، اللہ کی قسم ہزاروں صفحے بھر دوں بس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا، جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی. ایمرجنسی میں تو ایمرجنسی سے گزرا. ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے اور میں اب بھی رو رہا ہوں. 15 سال اس بات کو ہو چکے ہیں. یہ ماں ہے، یہ ماں ہے. اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے. اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا دو، مجھے بچا.
اور نے اس کو گھسیٹا. ماں ایسے صبر کی. پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا. پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے. وہ چیختی رہ گئی اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہی اور اس نے ڈالا, مچھلی کی طرح تلی گئی, ادھڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں. انہوں نے چھوٹی بچی کو اٹھایا. چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیچاری کو, وہ تو گود میں تھی. اس کی تو آہ بھی نہ نکلی. پہلی تو چیختی چلائی, اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی. اب ماں کی باری آئی, اماں کی باری آئی. اس نے ایک عجیب بات کہی کہ فرعون ایک بات میری مانو گے کیا؟ ارے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک دھوکے دو گے؟ کب تک فراڈ کرو گے؟ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک منہ کالے کرو گے؟ کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے؟ آؤ آج شب قدر ہے. اللہ کرے ہو, میں دعوت نہیں کرتا ہوں, اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں. آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ, مغفرت لے جاؤ, جنت لے جاؤ. فرعون ایک بات مانو گے تو کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا, پھینک نہ دینا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرے. کود گئی. پوچھو ماؤں سے, میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جیسے اچانک یاد آ گئی. 40-45 سال پیچھے چلا گیا. یہ بخار شدید ہوا, میرے باپ گھر پر نہیں تھے, گئے ہوئے تھے. ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھی, سوری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا. وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا, پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. 10-12 سال میری عمر تھی. ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی, بت بن کے بیٹھی رہی. ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے, یہ اللہ محبت ڈالتا ہے اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے, اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے. تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی. 2000 سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام نے 2000 تقریباً, یہ تقریباً کی بات ہے, تحقیق کی بات نہیں ہے, کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے, بیت المقدس اترے. جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے, تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آئی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا. پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں, جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. اللہ کے نام, اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ ہے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں, جس دن دفن کی گئی تھی اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, سارے عالم میں پھیل رہی ہے, سارے عالم کو معطر کر رہی ہے. ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگ سکے, میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا. یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے. اللہ کو پالو, اللہ کو پالو, اللہ کو پالو. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا, سولی پہ چڑھانے لگے, 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا. نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا
ولا جزعن انی الی اللہ مرجعی فذا العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد قطعوا لحمی وقد آثمت معی. ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی. 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے. اے میرے رب، یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں. جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹ کر دو، جیسے میری پیٹ. اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے. ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی. ابو سفیان تو کی جاننا ہے میرا رب صرف قبلے کے پاس سے؟ پاگل، تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہوگا. میں آگے دیکھوں میرا اللہ، میں پیچھے دیکھوں میرا اللہ، میں دائیں دیکھوں میرا اللہ، میں بائیں دیکھوں، میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے، میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے، میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے، میرے رونگٹے روئیں روئیں میں اللہ ہے، میرے کھال کھال میں اللہ ہے. میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا، ذرات میں اللہ اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ، دریا کی موجوں میں اللہ اللہ، سمندر کے بلبلوں طغیانیوں میں اللہ اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ، تاروں کے جھلملاہٹ میں اللہ اللہ، اب پھیلے ہوئے آسمان کے وسعتوں میں اللہ اللہ، دھرتی پر، آکاش پر، صحراؤں پر، دریاؤں پر، میدانوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں میں اللہ ہی اللہ ہے. چل کر میرا منہ مشرق کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے مغرب کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے شمال کی طرف، میرا اللہ سامنے، پھیر دے جنوب کی طرف، میرا اللہ سامنے، کر دے زمین کی طرف، میرا اللہ سامنے کر. مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے، اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا. جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگی آخری پر، اے میرے رب، میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا، میرے نبی کو میرا سلام. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی تھی. آج 27 کی رات ہے، ماں تو گزر گئی. 5 کلومیٹر تک صفیں بنی ہوتی، رب 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 پکارا جا رہا ہوتا ہے. آواز اوپر جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہوگی، لیکن کسی اور انداز میں قبول ہو رہی ہے. اس انداز میں قبول نہیں ہو رہی کہ ہماری رات پر دن چڑھ جائے، ہماری شام پہ سویر آ جائے، ہماری خزاں پہ بہار آ جائے. اس طرح کی قبول نہیں ہو رہی. خبیب، اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا. ایک دم جبریل مسجد نبی میں اترے. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، گھر میں نہیں تھے، مسجد میں تھے. کہ یا رسول اللہ، خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. انہیں قریش نے قتل کیا. میرے نبی نے کہا علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب. خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. ارے میرے بھائیوں بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں. ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا. ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے. ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا. ہائے 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 ہائے. سعد بن معاذ کا انتقال ہوا. آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے. یا رسول اللہ، کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ ہم نے کہا کیا ہوا؟ سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے. او میرے بھائی، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں،
ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے. ایسی موت مانگو. یا رسول اللہ کون روت ہے؟ کیا ہوا؟ کہ اللہ کا عرش جھوم نہیں جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہاتھ لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے. ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا. آپ نے دوڑ لگائی دیکھا تو سعد فوت ہو چکا. آپ دیکھو آپ کی ساری مسجد بھری ہے نا. اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا. ایسے کمرہ خالی تھا. سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے ایسے. یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ گئے، کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں. یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا. اے میرے یار بڑی موت نہ دیں، چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا. کمرہ بھرا ہوا ہے. ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی. سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا. یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں. کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہے، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہے. کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے. ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو. تو فرشتیاں دے موڈے تے جا رہے ہیں، میرا یار جا رہا ہے. ہاں رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے. سعد بن معاذ انصار کے سردار. میرے نبی تبوک میں تھے. تبوک میں جبریل، سورج نکلا بڑا روشن. جبریل آئے. آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے؟ سورج بڑا روشن ہے، کیا بات ہے؟ آگا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا ہے. ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں، یہ اس کا نور ہے. یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر، وہ وہاں. کہ میں ابھی کرتا ہوں. یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا. یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے. اور سلیمان بن عبد الملک اموی بادشاہ، بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی. اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں. وہ سختہ ہو گیا ہے، زندہ ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے. بل عجل اللہ بالعقوبہ، چھپاؤ جلدی چھپاؤ. عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا. ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا. جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے، فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چاچا بھی تھے سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی. میں نے اس کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا. عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، یہ جگہ سرخ کالا. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، اس نے 10 سال کی، ولید بن عبد الملک. میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا. پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا. پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا.
پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی. انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے. اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا. تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا. جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی. اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا. ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد. ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دبدبا ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا. لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا. طلاق لینی ہے، میں حاضر ہوں. ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو. فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی. سیاسی لحاظ سے، سیاسی دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ. 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے. کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی. سیاسی. فاطمہ کہنے لگی، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. جاؤ، میں نے اپنے سارے حق معاف کی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے. انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی. مسلح پہ بیٹھتے اور روتے وہیں سو جاتے اور روتے وہیں سے اٹھتے. پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا. 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا. یہ فیصلہ آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، کیونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے. اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں. اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا. تنخواہ پہ آ گئے. عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے. ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے. ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں. جاؤ بھائی لو. فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں. ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں. ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے میں گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں. حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں. اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی. ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم، اپنا ہی غلام. ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے. وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں.
عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا، اٹھے، گھر گئے. فاطمہ میرے بچوں سے کہہ کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. اپنی تاریخ تو دیکھو. عید کا دن آ گیا. خلیفہ وقت عید کی نماز پڑھاتے تھے، نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے. بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے. سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ لباس، ملنے آ رہے ہیں. تھوڑے دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں. امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے. حضرت عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرق برق پوشاکیں. اپنے بچوں کو دیکھا. ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر دے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا. بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیے. ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک، ان سے بھی 4 رات آگے تھے، ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. کہنے لگے ابا جان آپ کو مبارک، آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے، آپ کو مبارک ہو. آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں. انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا. آج کا میرا دیش کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے. آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے. ارے میری بہن تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تم نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا. او میرے دوست تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گاڑی سے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے. ارے اس دھوکے سے برینڈڈ کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے. ابا جان آج ہمارا ساڈا ایتھے سر آ گیا. سانو آج ساڈی عید ہو گئی کہ ساڈے ابے آج خیانت نہیں کی تھی. آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی. گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہے. بس فاطمہ رونے لگی. فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درہم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درہم لے کے انگور خرید لے. تو تھوڑا پوچھے فاطمہ جہنم نہیں برداشت. اور میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوئے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا. نہیں ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں بیٹیاں منہ پہ ہاتھ کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا اور بات کریں. آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی. کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی. سالن کھائی. ارے مسرے دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز کچے پیاز نہ روٹی. آج ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بندا ہے. 3 بر اعظم دے بادشاہ دیاں دھیاں کچے وصلاں نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں. اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کاروبار.
میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے؟ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتے میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، کہتے میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو دو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ ہاں، اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہی ایک راستہ نجات کا ہے، یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، اس دیش کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے۔ آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو۔ محبت دو، محبت دو، محبت دو، محبت دو۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے، غیبت، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، قومیت کے نام پر نفرت، صوبوں کے نام کی نفرت، ایک صف میں بیٹھ کے نفرت،
ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں، بغض سے بھرے پڑے ہیں، دل گٹر بن چکے ہیں۔ جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی، جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی۔ میرے بھائی بہنوں، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے، شب قدر ہے، کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو، کچھ اس کے سامنے رو دھو لو، معافیاں مانگ لو۔ تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی کی برائی نہ کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے، نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر۔ بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے۔ آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے، نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی جہاد ہے، آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ اور الاسلام اوثق، اب سنو الفاظ سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ قالوا الصلاة قال وحسن وما هي بها، قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به، قالوا الصيام قال وحسن وما هو به، قالوا الحج قال حسن وما هو به، قالوا الله ورسوله اعلم۔ ہاں، نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو، برائی سے نفرت ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں ایسی مثال ہوں گی، تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ البغض للہ۔ خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے، کہ دوبارہ ہو، کہیں ٹھیک ہے، ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تم مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔ میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، یہ کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ کیسے شور مچ کیسے اس کو ہوا کیا؟
اہم بات میں کر رہا تھا، وہ کوئی ادھر کرتا میں کیسے بولوں؟ کوئی نہیں ہو رہا، آنے دیں۔ ابھی خاموش ہو جاؤ، 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 خاموش ہو جاؤ۔ یہ مائک بند ہو گئی، لیکن وہ مجمع کا انتشار میں کیسے بولوں؟ وہ ادھر سے کر رہا ہے، ادھر سے کر رہا ہے۔ بھائی دروازہ مت کھولو، دروازہ مت کھولو۔ میرے بھائی آپ میری طرف توجہ فرماؤ، میں آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری سنو۔ آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ۔ مسلمان بن کے زندگی گزارو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جس فرقے سے ہو تمہیں مبارک ہو، جس مسلک پر ہو تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھو، اوروں کو بھی ایمان والا سمجھو، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کو بھی راستہ دو۔ جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ عرضها السماوات والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ جنت بہت بڑی ہے جو ذات و زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ صرف خود جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو، اللہ کے ٹھیکیدار نہ بنو، تھانے دار نہ بنو، اوروں کے لیے بھی راستہ کھلا کشادہ کرو۔ وہ اپنی رحمت میں اتنا وسیع ہے تو وہ کہتا ہے ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ مجھ سے کہو یا اللہ میری توبہ تمہیں سارے معاف کر دوں گا۔ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ ایک اینکر نے مجھ سے ٹیلی فون پر مجھے لیا، کہا آپ کہتے ہیں جب جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑ کے توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا، آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ بار بار غلطی کرے، آپ اسے رکھیں، آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا رہے میرے دوست یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے طارق جمیل کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کو طارق جمیل سے ملا دیا۔ ارے اللہ اللہ ہے، طارق جمیل ہے۔ طارق جمیل تو بیٹے کو بھی نکال دے گا اگر وہ تیسری سے چوتھی دفعہ نافرمانی کرے گا۔ نوکر تو نوکر ہے، میں تو بیٹے کو، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں کسی اور کی بات کیا کروں؟ یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھر سے نکل جا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا، میرے باپ نے فرمایا اگر تو مولوی بننا میرے گھر سے نکل جا۔ ہمارا قدیم آبائی ذمہ دارہ سلسلہ ہے، اس میں مولوی بننا ایک گالی تھا، ان کا تو میرے گھروں نکل جا۔ میں بستر اٹھا کے نکل گیا، اور میں کہا اللہ کے بندے اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ میں اللہ کی رحمت کو پابند کروں؟ تم نے اللہ کو بادشاہوں پہ قیاس کر دیا ہے جو کہتا زمین بھرو گناہوں سے۔ میں یہ نہیں کروں کہ کرو، میں وہ بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھر دے گناہوں سے، تہ بتہ لگا، چاند تاروں کو بھر دے، خلا فضا کو بھر دے، اور پھر آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ساری دنیا کے انسان کہیں گے ایک دوزخی ہے، تو ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا، اور سارے معاف کروں گا۔ ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کہ میرے گناہوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے، میری نیکیوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو۔ کسی فرقے کا جو بھی تمہارا مسلک ہے دل میں رکھو، اوپر چھاپ نہ لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ، چھاپ اسلام کی لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ۔ ایک دوسرے پر توپیں کسی ہوئی ہیں، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ میری فریاد ہے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھائے گا، نہیں بجھے گی جہاں تک یہ اس کے شعلے جا چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، شہنائیوں میں کسی کا نوحہ کون سنتا ہے؟ لیکن میں کہوں ابراہیم